یہ ہیں وہ تبرکات جو یہاں رکھے گئے ہیں۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہوتا تھا، اور یہ جو ٹائل ہے یہ مدینہ شریف سے لائی گئی ہے۔ یہ اس درخت کا پتہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ اور یہ جو جالی نظر آ رہی ہے اس کے اندر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ مبارک ہے۔ یہ روضہ مبارک کا مین دروازہ ہے جس کے پیچھے قبر مبارک واقع ہے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جن کو وہ کبھی بیان نہیں کر سکتا۔ ان لمحات میں سے ایک لمحہ آج ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور میں آیا ہوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس پر۔ یہاں پر حاضری دیں گے اور جمعہ کی نماز پڑھیں گے۔ آپ کی وفات کے تقریباً 800 سال بعد جب سلطان فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو اس نے حکم دیا یہاں بے شمار صحابہ کی قبریں ہیں، ان کو تلاش کیا جائے۔ اور ایک بزرگ تھے شاہ شمس الدین، انہوں نے خواب میں اس جگہ پر نور دیکھا اور انہی کی نشاندہی پر اس جگہ کی کھدائی کی گئی۔ آپ کے قبر کا کتبہ نمودار ہوا اور اس پر عبرانی زبان میں آپ کا نام حضرت ایوب انصاری لکھا ہوا تھا۔ سلطان نے اس پورے علاقے کو ایوب سلطان کا نام دیا۔ مزار کے 3 حصے بنائے گئے، ایک میں مسجد ایوب ہے، دوسرے میں قبر ایوب ہے اور تیسرے میں قبرستان واقع ہے۔ حضرت ایوب انصاری جلیل القدر صحابہ کرام میں سے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو تمام انصار کی خواہش تھی کہ وہ آپ ان کے گھر پہ قیام کریں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جس کے گھر کے باہر رکے گی تو میں انہی کے گھر قیام کروں گا۔ تو اونٹنی جا کر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر رکی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں قیام کیا تھا۔ آپ کو جہاد کا بہت شوق تھا اور آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی۔ 49 ہجری میں جب قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا تو آپ بھی اس جنگ میں شامل تھے اور اس وقت ٹوٹل 4 حملے کیے گئے تھے۔ اسی دوران آپ شدید بیمار ہو کر یہیں فوت ہو گئے اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو یہیں دفن کر دیا گیا۔ جمعے کی اذان ہونے والی ہے، ہم پہلے نماز جمعہ ادا کریں گے اور اس کے بعد روضہ مبارک کی زیارت کے لیے چلیں گے۔ الحمدللہ جمعہ پڑھ لیا ہے، اب میں نکل رہا ہوں مسجد سے باہر اور اس کے بعد جائیں گے روضہ مبارک۔ نماز کے بعد بھی اور ویسے مختلف اوقات میں یہاں پر بہت زیادہ لوگ چیزیں لا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب ہم لائن میں لگے ہیں مزار پہ اندر جانے کے لیے۔ یہاں سے 15-15 20-20 کی ٹولیوں میں آپ کو چھوڑا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے صحابی رسول کے مزار پر حاضر ہونے کی یہ مسجد کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ جو جالی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے روضہ مبارک ہے۔ مزار میں داخل ہوتے ہی الٹے ہاتھ ٹیبل پر تبرکات مبارکہ رکھی ہوئی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک ہے۔
یہ وہ پتھر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا تھا اور ان سے ہم کلامی کرتا تھا۔ یہ سبز رنگ کی ٹائل ہے جو کہ مدینہ شریف سے یہاں لائی گئی ہے، اور یہ وہ درخت کا پتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ مزار شریف پر قرآنی آیات کی بہت ہی خوبصورت خطاطی کی گئی ہے۔ مزار کے اس حصے میں ناقابل بیان سکون ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو یہاں لے کر آئے۔ یہ قبر مبارک کا مین دروازہ ہے۔ یہاں آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی، آپ چلتے ہوئے دیدار کرتے ہیں اور باہر کی جانب نکل جاتے ہیں۔ اب میں روضہ مبارک سے باہر نکل رہا ہوں۔ باہر بھی احاطے کے اندر اور باہر بہت ہی خوبصورت اسلامی خطاطی کی گئی ہے۔ صحن میں لگا ہوا یہ وہ مشہور درخت ہے جس کے نیچے سے پانی آتا تھا، جس کے اندر شفا ہوتی تھی، مگر اب یہ پانی بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے مسجد ایوب سلطان، یہ اس کا مرکزی ہال ہے۔ جمعہ پڑھنے کے بعد سارے لوگ جا چکے ہیں۔ یہ یہاں پر موجود 800 سال پرانا درخت ہے۔ آپ تنے کے سائز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا اور پرانا ہے۔ اس طرح کے 2 درخت ہیں یہاں پر۔ مسجد کا تیسرا حصہ قبروں پر مشتمل ہے، جہاں بے شمار اولیاء کرام اور شہزادوں کی قبریں موجود ہیں۔ یہ بالکل مسجد کے ساتھ احاطے کے اندر موجود ہیں۔ مسجد کے بالکل سامنے بہت ہی خوبصورت اور پیارا بازار ہے۔ یہ آئس کریمز اور ملک شیک شاپ ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آگے استنبول سیریز میں ہم نے گرینڈ بازار جانا ہے، اور ٹکی کی ویڈیوز ہیں، گلاٹا ٹاور کی ہیں، یہ ساری ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی چینل پہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔